بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین، مہمانان اعزام اور حضرات سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ کہنے اور ہم تمام کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا یہ مسابقتی اور انعامی پروگرام 5 حروف پر مشتمل تھا، جیسا کہ آپ کی نظر کے سامنے پوسٹر لگا ہوا۔ یقین جانیے کہ اگر فیصدی اعتبار سے دیکھا جائے، جو حکم حضرات کو جو پرچہ دیا گیا تھا، اگر کوئی شخص ذی شعور آدمی اس کی ورد گردانی کرے تو معلوم ہوگا کہ اگر فیصدی اعتبار سے غور کیا جائے گا تو تمام کی تمام بچیاں، تمام کی تمام طالبات کامیاب ہیں اور 100% کامیاب ہیں۔ نمبر اگر کسی کی پوزیشن آئی ہے تو پوزیشن کے بعد والے نمبر پر غور کیا جائے تو صرف 1 یا 2 نمبر کا فرق رہا ہوگا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کو کیا نمبر دوں۔ ہلکی سی غلطی پر چھوٹی غلطی پر گر کر کے میں نے نمبر کو کاٹا ہے اور باضابطہ کیفیت میں لکھ بھی دیا ہے۔ خصوصاً خطابت کی کیفیت اور اس سے پہلے والا جو پرچہ ہوا تھا اس میں انفرادی کیفیت لکھی گئی ہے۔ حضرات سامعین اور حضرات سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ دولت نوازا ہمیں اہل منصارہ کو جامعہ آمنہ للبنات کی صورت میں، اسی طرح جامعہ فرقانیہ طیب نگر منصارہ کی صورت میں، پھر اللہ کا شکریہ ادا کرنی چاہیے۔ اگر اس کی ناشکری کریں گے، اگر اس کی قدر کو نہیں جانیں گے، اس کا احترام نہیں کریں گے تو اللہ کی ہماری گرفت ہو جائے گی، ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ حضرات سامعات اور طالبات، آپ سے کچھ پیغام دینا ہے، اسی طرح گارجن حضرات کو بھی کچھ پیغام دینا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ تعلیم ہی، ایجوکیشن ہی، نالج ہی ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی ثروت ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی قوم، کوئی بھی انسان، کوئی بھی فرد، کوئی بھی ذات عروج پاتا ہے اور بلندی کی طرف بڑھتا ہے، زوال کی طرف نہیں، انحطاط کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے گاؤں میں، اپنے گاؤں کے کسی گھر میں، محلے کے کسی گھر میں، سوسائٹی کے کسی گھر میں آپ غور کر لیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظ کرام کی ایک جمع غفیر رکھی ہے، ایک کثیر تعداد رکھی ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا، جائزہ لینے سے پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر میں برکت بھی بہت دی ہے اور قرآن فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ پیغام دیجیے، آپ لوگوں کو یہ بتلا دیجیے کہ اگر قرآن کو تم مضبوطی سے پکڑو گے، اگر دینی تعلیم کی طرف تم اپنی توجہ کو مرکوز کرو گے، اس کی طرف دھیان دو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن حکیم کے ذریعے بلندی کی طرف تمہیں بڑھائے گا۔ اور اگر اس کی ناقدری کرو گے، اس کی بات کو نہیں مانو گے، اس کے احکام پر عمل نہیں کرو گے، اس کے جو احکامات ہیں ان کی پیروی نہیں کرو گے، ان کی
اتباع نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا، تمہیں انحطاط کی طرف لے جائے گا، تمہیں زوال کا شکار بنا دے گا۔ اللہ کے سامعین، یہ جامعہ آمنہ للبنات سے ہمیں یہ پیغام لے کر جانا ہے، خصوصاً ان بچیوں سے خصوصاً اپیل ہے، درخواست ہے جو اس سال فارغ ہو رہی ہیں، یعنی جو 5 سال پڑھی ہے آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر 12 بچیاں ہیں تو 12 گھروں میں دینی ماحول بننا چاہیے، دینی شعور آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے پڑھا اور اسے بھول گیا۔ اگر ایسا آپ کریں گی تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر یہ قرآنی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے تو آپ کی ایک شناخت ہونی چاہیے، آپ کی ایک پہچان ہونی چاہیے، آپ یہ پیغام یہاں سے لے کر جائے۔ اگر ہم اسکول میں جا رہے ہیں تو ہمارے چلنے کا انداز الگ ہونا چاہیے، ہماری گفتگو کی رفتار الگ ہونی چاہیے، ہمیں بیٹھنے نشست و برخاست کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ یہ پیغام لے کر جانا ہے ہمیں یہاں سے۔ یہ 5 سال ہم یوں نہیں گنوا دیں، بلکہ بتائیں اپنے گھروں میں جا کر کہ میری ماں، میرے والد محترم، آپ نے شروع میں ہو سکتا ہے وہ منع کیے ہو کہ کیوں جا رہی ہو، اسکول میں پڑھو گی، ٹیوشن پڑھو گی تو ایک اچھے انسان بنو گی، لیکن اگر دینی تعلیم حاصل کرو گی تو ناکام بنو گی۔ آج ہمارے اکثر گارجین کا یہی مزاج بن چکا ہے۔ حالانکہ اگر ہم زمانے جاہلیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا ماحول کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ماحول میں جس پیغام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا گیا وہ تعلیمی کے بارے میں تھا، ماحول کے اعتبار سے نہیں پیغام بھیجا گیا۔ وحی جو آئی، پہلی جو وحی آئی تھی وہ تعلیمی کے متعلق وحی آئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم ہی، ایجوکیشن ہی ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے سے معاشرے کو اچھے سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ ایک معاشرہ اور ایک سوسائٹی ایک اچھی سوسائٹی بن سکتی ہے، دیندار سوسائٹی بن سکتی ہے، اس سے یہ معلوم چلتا ہے۔ تو ہمیں یہ پیغام لے کر جانا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج اکثر عورتوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ پردہ کا لحاظ نہیں کرتی، بلکہ صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ازواج مطہرات کے ذریعے پیغام دیا تمام امت مسلمہ کو کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے آپ فرما دیجئے کہ وہ اپنے گھروں میں قرار رہیں، اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھروں میں ثابت قدمی اختیار کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بنا عذر شرعی گھر سے باہر نکل جائے۔ یہ پیغام صرف ازواج مطہرات کو نہیں بلکہ ان کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کی ماؤں اور بہنوں کو دیا جا رہا ہے۔ آج آزادی نسواں کے نام پر تحریک آزادی نسواں چلا کر یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، خاص طور سے ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، ان کو غیر مسلم، اگر آپ اخبار کی ورد گردانی کریں گے، اخبار کو پڑھیں گے تو آئے دن یہ خبر آئے گی کہ فلاں غیر مسلم بچہ نے، فلاں غیر مسلم لڑکا نے مسلم لڑکی کے ساتھ اپنی جو خواہشات تھی، اپنے جو جذبات تھے اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کی گھر سے لے بھاگا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت یہ دونوں صرف الگ صنف ہیں، اگر ان دونوں پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مرد کی ذمہ داری الگ ہے اور عورت کی ذمہ داری الگ ہے۔ اگر آج دشمنان
دشمنان اسلام یہ دھوکہ میں ڈال رہے ہیں مسلم نوجوانوں کو، خاص طور سے مسلم لڑکیوں کو، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے اور ان کے اندر اتنی شعور ہونی چاہیے، اتنی سمجھ ہونی چاہیے، ان کے اندر اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ یہ غیر مسلم، یہ دشمنان اسلام، یہ دشمن اسلام ہمیں دھوکہ میں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ میری ماں اور بہن، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد حضرات کو باہر کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے پیدا کیا اور عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ تم اپنے گھروں میں رہو، تو اپنے گھروں ہی میں اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ اور ان کی بھرپائی کرو۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ گھر کے اندر رکھ کر آج کے مفتیان کرام، علماء کرام یا کوئی شخص یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلم عورتوں کو گھر کے اندر یہ قید کرنا ان کا مقصود ہے، تو میری بھائیوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے مہمانان کرام، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر عورت گھر کے اندر سے نکلتی ہے تو اب عادت کہاں جائے گی؟ یا تو کسی اسکول میں جائے گی، یا یونیورسٹی میں جائے گی، یا کسی کمپنی میں جائے گی، یا کسی فیکٹری میں جائے گی، کام کرے گی، تو وہاں جا کر بھی ان کو کام کرنا ہوگا۔ تو وہی کام بہت ساری عورتیں یہ ایسی ہیں کہ وہ باہر کام کر کے آتی ہیں، آنے کے بعد گھر کی پوری ذمہ داری بھی نبھاتی ہے۔ گھر کے اندر اگر عورت کام کرے تو ان کو قید کا نام دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے، دشمنان اسلام کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ اہل علم، علماء کرام اپنی عورتوں کو گھر میں قیدی بنا کر رکھتے ہیں۔ اگر وہی کام گھر سے باہر عورتیں انجام دیں، کسی اسکول میں جا کر، کسی کالج میں جا کر، کسی یونیورسٹی میں جا کر، کسی فیکٹری میں جا کر، کسی کمپنی میں جا کر، تو ان کو آزادی کا لیبل دیا جاتا ہے، ان کو آزادی کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اور اگر گھر کے اندر کام کرے تو قیدی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، تدبر و تفکر کرنے کی ضرورت ہے، اور سنجیدگی و متانت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اگر غیر مسلموں کی طرف سے، خصوصاً دشمنان اسلام کی طرف سے اگر اس طرح کی بات آتی ہے تو گھر کے جو ذمہ دار ہیں اور ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میری ماں، آپ کے بات سمجھنی ہوگی کہ یہ صرف دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، ان کی چال میں نہیں آئیے، بلکہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم، دینی ترسگاہوں، دینی مدارس سے جڑے۔ آج الحمدللہ مدارس کے اندر عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ، یعنی انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ، ہندی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآنی تعلیم کا بھی نظم رکھا گیا ہے، اور دن بدن یہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یہ لیجیے کہ آج ہی ابھی کچھ دیر پہلے چند بچیوں نے اپنا پیغام اور اپنی تیار کردہ تقریر آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کی، تو وہ سب سے پہلا عنوان کیا تھا؟ حفظ اللسان کے نام سے ہماری ایک بہن نے عربی زبان میں تقریر کی، اسی طرح ہندی زبان میں جو تقریر کی ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا عورتوں کی اہمیت اور اسلام، یعنی عورت اسلام، عورت نے اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، اس پر روشنی ڈالی ایک چھوٹی سی بچی نے۔ اسی طرح انگریزی میں بھی بیان ہوا، تو آپ کو معلوم اور سمجھنا چاہیے آخر اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے قاری وسیم اللہ صاحب جو یہاں کے ناظم و بانی ہیں۔ ان سے انہوں نے اگر بچیوں کو، چند بچیوں کو پیش کی ہے ہندی کے ساتھ، انگریزی تقریر کے ساتھ، اسی طرح عربی تقریر کے ساتھ، تو ان کا مقصود میری سمجھ سے یہی ہے، آپ کو یہ بتلانا چاہ رہے ہیں، آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، خصوصاً اہل منصب کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں صرف قرآنی تعلیم نہیں، صرف
قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، صرف دینی تعلیم ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی کی بھی پڑھائی ہوتی ہے، ہندی کی بھی پڑھائی ہوتی ہے، حساب کی بھی پڑھائی ہوتی ہے۔ ابھی حضرت کو بھی سالانہ امتحان کے موقع پر مطلوب کیا گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ہر طرح کے سبجیکٹ تھے، جہاں قرآن تعلیم پر مشتمل سبجیکٹ اور نصاب تھا تو اسی کے ساتھ ساتھ انگریزی، میتھ اور ہندی بھی موجود تھا۔ میری بہنوں اور خاص طور سے گارجین حضرات سے، اہل منصورہ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، یہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جامعہ فرقانیہ طیبہ منصورہ کی شکل میں، اسی طرح جامعہ آمنہ البنات کی شکل میں یہ دو ادارے، دو روشن، دو چراغ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جلا کر دیا ہے تو آپ اس کی قدر سمجھنی چاہیے، آپ کو اس کی اہمیت کو سمجھنی چاہیے، ان سے مل کر، ان سے جڑ کر اور ان سے الفت و محبت کے ساتھ پیش آ کر اپنی بچیوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی آنے والی جو قوم ہے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر منتشر ہوں گے، اگر لا اتحادی ولا اتفاقی سے پیش آئیں گے تو یاد رکھیے ہم ٹوٹ ہو سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو برباد ہو سکتے ہیں، ہم ذلیل و خوار ہو سکتے ہیں، لیکن اے اہل منصورہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا، آپ کو یہ پیغام کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ہم نے ان دونوں کی اہمیتوں کو نہیں سمجھا، ہمارے قاری ولی اللہ صاحب جو ناظم جامعہ فرقانیہ ہیں ان سے بھی جڑے، اسی طرح جامعہ آمنہ البنات کی جو ناظم ہے قاری ولی اللہ صاحب ان سے بھی جڑ کر محبت کے ساتھ پیش آ کر کہیں کہ ہم بھی اپنے بچے اور بچیوں کے آپ کے مدارس میں، آپ کی جامعات میں پڑھانا چاہتے ہیں، یہ پیغام لے کر جائے۔ اگر آپ کو کوئی بھڑکاتا ہے، اگر آپ کو کوئی نفرت دلاتا ہے ان دونوں کے تئیں تو آپ استغفر اللہ پڑھیں، واقعی یقین جانے آخر کچھ نہ کچھ ان کے اندر خصوصیت تو ہے، کچھ نہ کچھ تو اخلاص ہے۔ ہمارے ایک استاد مولانا مسعود صاحب نے ایک موقع پر کہا تھا کہ واقعی جامعہ فرقانیہ کے اندر کوئی نہ کوئی مخلوق اخلاص مند اور خلوص مند انسان ہے جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پروان چلا رہا ہے۔ تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ قاری صاحب کے اندر یہ اخلاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے، ڈر پیدا کرتا ہے، اپنا ڈر اور اپنا خوف پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پروان چلاتا ہے، اسے ترقی کی طرف گامزن کرتا ہے۔ تو اہل منصورہ سے میرا یہی درخواست ہے، یہی اپیل ہے، یہی گزارش ہے کہ آپ اس پیغام کو لے کر جائیں اور ابھی اس وقت یہ تہیہ کریں کہ ہم اپنے گھر میں جو بچیاں جامعہ آمنہ البنات کے اندر زیر تعلیم نہیں ہے، ہم اپنی بچیوں کو زیر تعلیم کے اندر جامعہ آمنہ البنات کے اندر شوال سے یا ابھی اسی وقت سے ایڈمیشن کراؤں گی اور داخلہ کراؤں گی، یہ پیغام لے کر جائے۔ یقین جانے اگر آپ نے اس سے جڑ گیا ہمارے معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں، جتنی رسومات ہیں، جتنے خرافات، یہ تمام ختم ہو سکتے ہیں۔ جب تک نالج نہیں آئے گی، جب تک تعلیم نہیں آئے گی، جب تک انسان کے اندر ایجوکیشن نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان راہ راست پر طرف گامزن نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ تو تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جو وحی آئی اور ایسے ماحول میں ایک ایسی وحی آئی جو حالات کے اعتبار سے نہیں تھی، اور وہاں کے جو حالات تھے، اس دور کے جو نظام بنے ہوئے تھے، اس وقت اس نظام کے تحت وہی نہیں آئی، بلکہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی علم اور ایجوکیشن کی وحی آئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر معاشرے کے اندر سے، اگر سوسائٹی کے اندر سے، اگر محلے کے اندر سے برائی ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تعلیم سے جڑنا ہوگا، اور جو تعلیمی گاہ اور درسگاہ، تعلیمی اور دینی درسگاہ کے جو ذمہ دار ہیں ان سے جڑ کر کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم نا اتحادی، نا اتفاقی اور اسی طرح سے حسد، کینہ، بغض، اس طرح کی باتیں اگر ہم اپنے اندر رکھیں گے، ہماری بات نہیں بنے گی بلکہ بات بگڑ جائے گی۔ اب ایک بچی نے اتحاد و اتفاق کو عنوان پر بیان کی
اور آخر میں ایک شعر پڑھا اور وہ شعر بہت ہی اچھا شعر ہے، وہ بچی جو پڑھی ہے اگر آپ غور کریں گے اس میں بہت سارے پیغام ملتے ہیں۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اندر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔